بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، پوتن کے باورچی جو جنگجوؤں کی فوج کی سربراہی کرتے ہوئے باغی ہو گئے۔ یوکرین پر روس کے حملے میں یوگینی پریگوزن ایک اہم کردار کے طور پر ابھرے۔ وہ اس جنگ میں اہم علاقوں پر روسی حملے کی قیادت کرنے والے کرائے کے جنگجوؤں کی ایک نجی فوج کے انچارج ہیں۔ ان کی روسی صدر کے باورچی سے پوتن کی مخالفت تک کی کہانی پر نظر دوڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، ایسا ہی کچھ یوگینی پریگوزن کے معاملے میں ہوا۔ اب وہ باقاعدہ روسی صدر کے خلاف ہتھیار اٹھا کر میدان میں نکل آئے ہیں۔ انہوں نے روس کے اندر مسلح بغاوت کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی نجی فوج کو روس کی اہم عسکری تنصیبات پر قبضہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ روس کی جانب سے ویگنر پر مسلح بغاوت کے الزامات اور جمعے کی رات سے روسی فوجیوں اور ویگنر جنگجوؤں میں کشیدگی کے بعد صدر ولاد پوتن کا کہنا ہے کہ روس کو تقسیم کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ انہوں نے سنیچر کو اپنے مختصر ٹی وی خطاب میں اس بات پر بھی زور دیا کہ روس کے دفاع کا عہد کرتے ہوئے بحران سے نپٹنے کے لیے تمام ضروری احکامات دے دیے گئے ہیں۔ صدر پوتن کا کہنا ہے کہ روس کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے باغیوں کی کارروائیوں کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوزن کا ذکر کیے بغیر صدر پوتن کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے عزائم غداری کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یوگینی پریگوزن روسی جیلوں کے لیے کوئی اجنبی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پرائیویٹ فوجی کمپنی ویگنر گروپ کے لیے ہزاروں سزا یافتہ مجرموں کو جیل سے بھرتی کیا۔ اگر یہ قیدی یوکرین میں لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ان کے جرائم چاہے کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد روس کی جانب سے یورپ کا بدترین مسلح تصادم شروع کیے جانے سے قبل پریگوزن پر امریکی انتخابات میں مداخلت اور افریقہ میں روسی اثر و رسوخ کو بڑھانے کا الزام تھا۔ آخر اس طرح کی شروعات کرنے والے ایک شخص نے اتنا اثر و رسوخ کیسے حاصل کیا، اور وہ کیسے باورچی سے اب روسی صدر پوتن کے صف اول کے مخالف بن گئے ہیں؟ یوگینی پریگوزن کے سفر کا آغاز کیسے ہوا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یوگینی پریگوزن کا تعلق ولاد پوتن کے آبائی شہر سینٹ پیٹرزبرگ سے ہے۔ سن 1979 میں انہیں پہلی بار کسی جرم کے لیے سزا سنائی گئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی اور انہیں چوری کے الزام میں 2.5 سال کی سزا سنائی گئی۔ 2 سال بعد ڈکیتی اور چوری کے الزام میں انہیں 13 سال قید کی سزا سنائی گئی، جن میں سے 9 سال یوگینی پریگوزن نے سلاخوں کے پیچھے گزارے۔ جیل سے رہائی کے بعد پریگوزن نے سینٹ میں ہاٹ ڈاگ فروخت کرنے والے اسٹالوں کا ایک کاروبار شروع کیا۔ کاروبار اچھا چلا اور چند سال کے اندر 1990 کی دہائی میں پریگوزن شہر میں مہنگے ریستوران کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے انہوں نے سینٹ پیٹرزبرگ اور پھر روس کی اعلیٰ اور طاقتور شخصیات کے ساتھ میل جول بڑھانا شروع کیا۔ پریگوزن کا ایک ریستوران جسے نیو آئی لینڈ کہا جاتا ہے ایک کشتی تھی جو دریائے نیوا میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر چلتی تھی۔ یوگینی پریگوزن بائیں یعنی ولاد پوتن کے ساتھ سن 2011 میں ایک عشائیے میں ولاد پوتن کو یہ ریستوران اتنا پسند آیا کہ صدر بننے کے بعد وہ اپنے غیر ملکی مہمانوں کو وہاں لے جانے لگے، اور وہ غالباً یہی وہ مقام ہے جہاں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ پریگوزن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ولاد پوتن نے
دیکھا کہ مجھے معززین کو خود پلیٹس پیش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہماری ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ جاپانی وزیر اعظم یوشیرو موری کے ساتھ آئے تھے۔ یوشیرو موری نے اپریل 2000 میں ولادimir پوتن کی حکومت کے بالکل شروع میں سینٹ پیٹرزبرگ کا دورہ کیا تھا۔ پوتن نے پریگوزین پر اتنا بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ سن 2003 میں نیو آئی لینڈ پر انہوں نے اپنی سالگرہ منائی۔ کئی سال بعد پریگوزین کی کیٹرنگ کمپنی کو کریمنل کو کھانا فراہم کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا، جس سے انہیں پوتن کے شیف کا لقب ملا۔ پریگوزین سے وابستہ فرموں نے ملٹری اور سرکاری اسکولوں سے کیٹرنگ کے منافع بخش ٹھیکے بھی حاصل کیے۔ سن 2014 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یہ بات سامنے آنے لگی۔ پریگوزین کوئی عام تاجر نہیں تھے بلکہ ایک پرائیویٹ ملٹری کمپنی سے ان کے منسلک ہونے کی بات سامنے آئی۔ سب سے پہلے مشرقی ڈونباس کے علاقے میں اس نجی فوج کے یوکرین کے افواج سے لڑنے کی اطلاع ملی تھی۔ اسے عام طور پر ویگنر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوکرین کے علاوہ ویگنر پورے افریقہ اور دیگر علاقوں میں سرگرم تھا۔ یہ گروپ ہمیشہ ایسے کام انجام دے رہا تھا جس سے کریمنل کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرائے کہ اس گروہ نے بربریت کے لیے خوفناک شہرت حاصل کی۔ ویگنر کے ارکان پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2017 میں ایک شامی قیدی کو ہتھوڑے سے تشدد کا نشانہ بنایا، اس کا سر قلم کیا اور پھر اس کے جسم کو آگ لگا دی۔ اگلے سال وسطی افریقی جمہوریہ میں ویگنر کی موجودگی کی تحقیقات کے دوران 3 روسی صحافی مارے گئے۔ 2022 میں ویگنر پر ایک بار پھر ایک شخص کو اس شبہ میں ہتھوڑے سے قتل کرنے کا الزام لگایا گیا کہ اس نے یوکرین میں گروپ کو دھوکہ دیا۔ یورپی پارلیمنٹ کے ارکان کی جانب سے ویگنر کو دہشت گرد گروپ کے طور پر نامزد کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد پریگوزین نے دعویوں کہ انہوں نے سیاستدانوں کو خون آلود ہتھوڑا بھیجا تھا۔ برسوں تک پریگوزین نے ویگنر سے کسی قسم کے روابط رکھنے سے انکار کیا اور وہ یہاں تک کہ ان لوگوں پر مقدمہ بھی چلایا جنہوں نے مشورہ دیا کہ انہوں نے ایسا کیا، لیکن پھر ستمبر 2022 میں پریگوزین نے کہا کہ انہوں نے 2014 میں گروپ قائم کیا تھا۔ امریکی، یورپی یونین اور برطانیہ نے ویگنر پر کئی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن اسے روس میں کام کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ وہاں کا قانون کرائے کی فوج کی سرگرمیوں پر پابندی لگاتا ہے۔ ایک اور طریقہ سے یوگینی پریگوزین عالمی سیاست میں شامل ہوئے۔ وہ بندوق والے فوجیوں کی بجائے کی بورڈ والے لوگوں پر انحصار کرتے تھے۔ برسوں سے پریگوزین پر نام نہاد ٹرول فارمز میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جاتا رہا، جو کہ کریمنل کے حق میں خیالات پھیلانے یا پروپیگنڈے کے لیے سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر اکاؤنٹس کا استعمال کرتے تھے۔ ایسی کوششوں کی قیادت سینٹ پیٹرزبرگ میں قائم انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی IRA نے کی، جو سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کے لیے مشہور ہے۔ FBI کے سابق ڈائریکٹر رابرٹ مولر، جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان ملی بھگت کے دعووں کی تحقیقات کے لیے مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ IRA نے ایک سوشل میڈیا مہم چلائی جس کا مقصد امریکہ میں سیاسی اور سماجی اختلافات کو ہوا اور بڑھاوا دینا تھا۔ ویگنر سینیٹر کرائے کی فوج کے دفاتر کا ایک بلاک گزشتہ نومبر سینٹ پیٹرزبرگ میں کھولا گیا۔ مولر کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس کے بعد یہ ٹرمپ کی حمایت اور ان کی انتخابی حریف ہیلری کلنٹن کو بدنام کرنے کی ایک کارروائی میں تبدیل ہوا۔ امریکہ نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت پر ذاتی طور پر IRA اور پریگوزین پر پابندیاں لگائیں۔ یوکرین IRA کے ڈس انفارمیشن مہمات کا ایک اور بڑا ہدف ہے
اور برطانیہ کے مطابق پریگوزین سے متشبہ روابط رکھنے والے سائبر فوجیوں نے برطانیہ، جنوبی افریقہ اور انڈیا سمیت مختلف ممالک پر حملے کیے۔ ویگنر کے ساتھ کسی بھی تعلق سے انکار کرنے اور ان لوگوں پر مقدمہ دائر کرنے کے بعد جنہوں نے یہ تجویز کیا کہ وہ ٹرول فیکٹریوں کے پیچھے تھے، پریگوزین نے فروری 2023 میں دعویٰ کیا کہ IRA کے تصور اور سے چلانے والے بھی وہی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کچھ لمبی ہو جا رہی ہے، اس کا ہم پارٹ 2 آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یوکرین جنگ کا آغاز کیسے ہوا اور کرمینل کی ضرورت کیوں پیش آئی، پریگوزین کی پوتن پر تنقید اور پھر مسلح بغاوت کیسے ہوئی۔ اس کا ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ حقیقی اپڈیٹس کے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔